figurative language. ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجھے آپ سے اس ماڈیول میں فگریٹو لینگویج کے بارے میں بات کرنی ہے. پہلے ہمیں فگریٹو لینگویج کے بارے میں سمجھنا ہوگا اس سے کیا مراد ہے. کہ فگریٹو لینگویج سے مراد یہ ہے کہ الفاظ کو یعنی ورڈز میننگ کو اصطلاحی معنوں میں استعمال کرنا، ان کے لٹرل یعنی جو لفظی معنی کی بجائے اصطلاحی معنوں میں استعمال کرنا. A school age child develops figurative language which enables use of language in a truly a creative way. تو بچوں میں یہ جو فگریٹو لینگویج ہے یہ کریٹیو وے سے استعمال کرنے کا ایک ہنر ہے. اور فگریٹو لینگویج میں از اے ورڈ یوز ان این امیجنیٹو سینس. تو امیجنری سینس میں الفاظ کے معنی کو استعمال کیا جاتا ہے رادر دین ان اے لٹرل ون to create imaginative or emotional impression. So یہ اس کی خوبی یہ ہے اس لینگویج کی کہ یہ کمیونیکیشن کو انرچ کرتی ہے اور used to convey information that is inexpressible less effectively expressed in literal language. تو اگر ہم ان الفاظ کو لفظی معنوں میں استعمال کریں گے تو اس سے وہ خوبصورتی کمیونیکیشن میں نہیں پیدا ہوگی، بجائے اس کے کہ اگر ہم اس کو فگریٹو لینگویج کی صورت میں استعمال کرتے ہیں. یوز از انڈیکیٹو آف ہائر لینگویج. یہ ہائر لینگویج کا استعمال ہے ایک اور فنکشنز اینڈ کوریلیٹس ود ایڈولسنٹ لٹریسی اسکلس. تو یہ لٹریسی اسکل سے اس کا تعلق بنتا ہے. اور کنورسیشن، کلاس روم ٹیچنگ اینڈ ریڈنگ یوز فگریٹو لینگویج، اس کی ایکسپریشنز یہ فریکوینٹلی استعمال ہوتے ہیں. اور دا پرائمری ٹائپ آف فگریٹو لینگویج اس میں کیا ہے، ایڈیمس شامل ہیں، میٹونیمس شامل ہیں، میٹافرز شامل ہیں، سملیز اینڈ پرووربس شامل ہیں. تو یہ ڈفرینٹ ٹائپس ہیں جو چیزیں ہیں جو اب دیکھیں. اگر میں بولتا ہوں پروورب کہ یو ہیو بیکم ونس ان اے بلو مون، کہ اب ہم یہ اس کے لیے بولتے ہیں کہ جو بہت دیر سے آپ کو بندہ ملتا ہے یا بہت دیر کے بعد آتا ہے یا وہ کچھ دیر کے لیے کہیں چلا جاتا ہے تو اس کے لیے ہم یہ ورڈ بولتے ہیں. بظاہر یہ الفاظ اس سے مراد وہ نہیں ہے نظر آتا، لیکن جو آپ اس کا پروورب بول رہے ہیں اس سے اس کے میننگز میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. سو میٹافورکلی ٹرانسپیرنٹ، اس لینگویج سے جو ہم یوز کرتے ہیں ایڈیمز یا میٹافرز یوز کرتے ہیں، جب کوئی بچہ یہ فگریٹو لینگویج سیکھ لیتا ہے تو وہ ان ایڈیمز کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے اور اس میں وہ ٹرانسپیرنسی کو بھی اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے، جیسے کہ ایڈلٹس اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. اور اس کی نسبت کہ وہ جو دیر سے سمجھ میں آئیں یا مشکل سے سمجھ میں آئیں، جو ٹرانسپیرنٹ نہ ہوں ایڈیمز ان کے مقابلے میں. So, metaphoric transparency or accent of literal figurative relationship directly affects ease of interpretation. تو انٹرپریشن کی آسانی کے لیے یعنی الفاظ کی وضاحت کی آسانی کے لیے اس کو وہ استعمال ہم کر رہے ہوتے ہیں. اب کامن امریکن انگلش ایڈیمس ہیں، ان کی چند ایک مثالیں میں آپ کو پیش کرتا ہوں. اسٹرائک کا bargain, jump the gun, superior to, hit the road, break a date, in search of, take a cab, hop a plane, through a party, in the pink, robbed blind, do lunch, off the wall, or on a lark. تو یہ دیکھیں یہ ایڈیمس ہیں، یہ فریزز ہیں جو لینگویج کو کہ ہم جو بظاہر ان کے الفاظ کے معنی کچھ اور ہوں گے، لیکن ان کو جب ہم لینگویج میں یوز کریں گے فگریٹو لینگویج کے طور پر، یہ امیجنیشن یعنی امیجنری میننگز کے حساب سے تو یہ ڈفرینٹ اس کے میننگز ہوں گے. سو دا ویز ان وچ ارلی اسکول ایج چلڈرن ڈیولپ their use of figurative language، وہ کیسے یوز کرتے ہیں، increased exposure. تو جب ان کا فگریٹو لینگویج میں ایکسپوئر بڑھ جاتا ہے
اور وہ بکس پڑھتے ہیں، سٹوریز پڑھتے ہیں، پوئٹری یا کچھ اور اس طرح کی بکس جو وہ پڑھتے ہیں تو ان کی لینگویج ریفائن ہوتی ہے. وہ لٹریری لینگویج یا فگریٹو لینگویج کو مختلف کانٹیکس میں پڑھتے ہوئے وہ ان کو استعمال کرتے ہیں. اور وچ ہیلپ ٹو ڈیولپ اے ڈیپر انڈرسٹینڈنگ آف دا فگریٹو لینگویج. تو جو لٹریچر کی اسٹڈی ہے اس سے آپ کی فگریٹو لینگویج ریفائن ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے، اور آپ اس کو زیادہ اچھے انداز سے اپنی رائٹنگ میں یا اورل آپ اس زبان کو استعمال کرتے ہیں، جس سے آپ کے ابلاغ خوبصورت ہوتا ہے اور بہتر ہوتا ہے. سو انڈرسٹینڈنگ میٹافرس اور سملیز، تو استعارات کا سمجھنا، ان سے اس سے ان کی کیا ہے، انڈرسٹینڈنگ دا ڈفرینس بٹوین میٹافر اینڈ سملی. تو وہ سملیز اور میٹافرس میں ان میں ڈفرینس کو دیکھنا. ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی ایگزامپلز آف دا ٹائپس آف فگریٹو لینگویج ان اسٹوریز اینڈ پوئمس. تو اسٹوریز اور پوئمس میں جو لینگویج ہے، دیکھیں اس میں جو ورڈز یوز ہوتے ہیں وہ ایک جیسی ساؤنڈس کے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کے میننگز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو ورڈز کی ریپیٹیشن، جیسے پوئٹری میں جیسے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر، یہ دیکھیں نا آپ، اس طرح جو ورڈز ہیں یہ اس طرح رائمس ان میں یا ان کے سیم جو ورڈز ہیں یا سیم ساؤنڈز والے ورڈز ہیں، وہ ورڈز کی ساؤنڈز تو سیم ہوتی ہے لیکن ان کے میننگز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو اس سے ان کے ورڈز کے استعمال میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. سو ڈیولپنگ دیئر اون فگریٹو لینگویج، بچوں کی جب فگریٹو لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ اسٹریٹجی سے، ڈفرینٹ بکس کے پڑھنے سے یا آپس میں گفتگو کرنے سے، ان کی رائٹنگ میں یا ان کی کنورسیشن کی وجہ سے وہ ریفائن ہوتی ہے. سو ایڈیمز اور پرووربس کو انڈرسٹینڈ کرنا، تو بگن ٹو انڈرسٹینڈ ایڈیمز اینڈ پرووربس. تو جب آپ غور کر کے جب ان کے ایڈیمز اور ان کو دیکھیں گے تو اس طرح آپ مزید ان کو یوز کریں گے، اپنے سینٹنسز میں یوز کرتا ہے بچہ یا کرتے ہیں، تو اس سے اب وہ ان کی جو لینگویج ڈیولپ ہوگی اور ان کے کامن ایکسپریشنز جو ہیں فگریٹو میننگ کی وجہ سے وہ بہتر ہوں گے. اور ہیومر کو سمجھنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، تو بگن ٹو انڈرسٹینڈ ہیومر دیٹ ریلائز آن فگریٹو لینگویج سچ ایز پنس، جو چٹخلے یا جوکس اینڈ ریڈلس. تو یہ اس طرح کر کے ان کے میننگس کو سمجھنا، ان کو بولنا اور ان کے کو ڈفرینٹ کانٹیکس میں یوز کرنا، اس طرح یہ ہم فگریٹو لینگویج یوز کرتے ہیں جو ہمارے لٹریچر اور یہ ہماری کمیونیکیشن کو، ہمارے اسپوکن کو بہتر بناتی ہے.